میں ناشاد رحم علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ایک ان پڑھ دیہاتی جس کی زندگی صحراؤں میں گزری، مویشیوں کے ساتھ گزری، اس کے اقوال میں عالمی مفکرین سے حیرت انگیز مماثلت کیسے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کا واحد یوٹیوب چینل ہے جس پر آپ کو پاکستان کی ہر اہم زبان میں ولاگ ملے گا، تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تقریباً 4 صدیاں قبل صحرائے تھر میں ایک ایسا دیہاتی شخص موجود تھا جو یوں تو مویشی چراتا تھا، مگر اسے جانوروں اور جنگلات سے عشق تھا۔ پالتو جانوروں کے رویوں اور رہن سہن کو وہ عام لوگوں کی نسبت مختلف نظر اور سائنٹیفک انداز سے دیکھا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں آج بھی جانوروں کی زندگی کو تحقیقی انداز سے دیکھنا پاگلوں کا مشغلہ سمجھا جاتا ہے، مگر سارو سنگھار نامی ایک دیہاتی نے اپنی زندگی جانوروں کے ساتھ بتا دی اور جانوروں کے حقوق اور جنگلات کے تحفظ کی بات اس زمانے میں کی جس زمانے میں جانوروں کے حقوق اور ماحولیاتی تحفظ کی تنظیمیں مشرق تو کیا مغرب میں بھی موجود نہیں تھیں۔ سارو سنگھار نے اس وقت جانوروں کے علاج معالجے کے مفید نسخے ایجاد کیے جس وقت جانوروں کے علاج کے جدید طریقے متعارف نہیں ہوئے تھے۔ اس ان پڑھ دیہاتی نے اس وقت فطرت سے مستعار مثالوں کے ذریعے دانش و حکمت کے ایسے اقوال کہے جس میں آج کے معروف عالمی مفکرین اور اکابرین کی فکر سے حیرت انگیز مماثلت، مشابہت اور مطابقت پائی جاتی ہے۔ سارو سنگھار نے شیکسپیئر کا وہ مشہور جملہ نہیں سنا تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے وفائی تیرا دوسرا نام عورت ہے، مگر سارو سنگھار نے اپنے مخصوص دیہی اصلوں میں اس خیال سے ملتا جلتا اظہار پیش کیا، تاہم اس پر اپنی لا علمی کا ذو معنی لیبل بھی لگا دیا۔ میں ابھی تک عورت اور اونٹنی کو سمجھ نہ پایا ہوں، کیونکہ عورت جب اپنے بابل کا گھر چھوڑتی ہے تو بھی روتی ہے اور جب سسرال کا گھر چھوڑتی ہے تو بھی روتی ہے۔ اسی طرح اونٹنی جب اب اپنے نوزائیدہ بچے کو دودھ پلانے آتی ہے تو بھی دردناک آوازیں نکالتی ہے، اور جب کھانے کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف جاتی ہے تو بھی آوازیں نکالتی ہے۔ سارو سنگھار نے انگریزی زبان کے اس معروف شعر کا یہ مفہوم بھی نہیں سنا تھا، کئی پھولوں کے نصیب میں صحرا میں کھلنا ہوتا ہے جنہیں کوئی آنکھ دیکھ نہیں پاتی، مگر سارو سنگھار نے سندھی زبان میں نیم شاعرانہ اسلوب میں کہا، میہ وٹھا بھلا دیکھ ڈٹھا بھلا، مطلب کہ صحرا میں جتنی بارش برسے گی اتنی بہتر ہے، جبکہ نظارے تبھی بہتر ہوتے ہیں جب انہیں کوئی دیکھے۔ سارو سنگھار کے اقوال سے یہ جملہ بھی غضبناک فکری گہرائی کا حامل ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا رومانٹک اور منطقی انسان تھا۔ جہیں گھوڑی نہ گھمائی اے زائفاں نہ وندرائی ان جی عمری اجائی، مطلب کہ جس نے گھڑ سواری کرتے ہوئے گھوڑے کو کنٹرول نہیں کیا اور جس مرد نے عورت کو محظوظ نہیں رکھا اس کی زندگانی رائے گاں سمجھو۔ سارو سنگھار ایک اور جگہ پر کہتے ہیں، ڈاڈھے جی یاری اکھ جی ٹاری اے بھاجو کر ناریے تے گھنوں بار نہ رکھجے، مطلب کہ اپنے کو برتر سمجھنے والے بندے کی دوستی کمزور درخت کی شاخ اور باغی عورت پر کبھی زیادہ بوجھ مت ڈالنا۔ جین مت کی فلسفی اور تصور کی رموز سے لبریز یہ لائن بھی ملاحظہ کیجیے، پسو راضی ترب راضی، مطلب یہ کہ سارو سنگھار کے خیال میں اگر خدا کو خوش کرنا ہے تو جانوروں کو خوش رکھو۔ سارو سنگھار نے 17ویں صدی کے اوائل میں ہی ماحولیات کی جدید فلسفی کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کر لیا تھا جس پر آج کی ترقی یافتہ دنیا پروجیکٹ بنا رہی ہے۔ سارو سنگھار نے کہا تھا، ورنا ہے دھن دھرتی جو بن، مطلب یہ کہ درختوں کے جھنڈ اور جانوروں کے غول دھرتی کی اولاد ہے۔ اس جینیس انسان کے کئی اقوال صدیوں کے سفر میں کہیں گم ہو گئے ہیں،
جو بچے کھچے واقعات سماجی حقائق میں موجود ہیں وہ بھی سنجیدہ تحقیق کے فقدان کے باعث ناپید ہو رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عظیم انسان کے حوالے سے سندھی لٹریچر میڈیا پر بھی کوئی سنجیدہ مواد موجود نہیں ہے۔ میرا یہ آرٹیکل بھی تھری سماج کی دیہاتی زندگی کی روایت پر برسوں کی تحقیق پر مبنی ہے۔ چنانچہ سارو سنگھار کی تاریخ پیدائش کے متعلق کوئی مستند ثبوت بھی نہیں، تاہم لوک روایات کے مطابق وہ تقریباً 17ویں صدی کی اوائل میں سندھ کے علاقے لاڑ میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں اپنے مویشی لے کر چراگاہوں کی تلاش میں صحرائے تھر میں آئے، جہاں اس نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ بتایا۔ جانوروں کی نیچر اور سماجی مشاہدات پر مشتمل فکر انگیز باتیں نیم شاعرانہ انداز میں بیان کیں، جنہیں بعض اوقات افراد نے اپنے ذہنوں میں نسل در نسل سنبھال کر رکھا۔ سارو سنگھار نے جانوروں کے علاج معالجے کے حوالے سے ایسے نسخے بھی ایجاد کیے جو بعد ازاں سماجی ٹوٹکے بن گئے، جن کی باقیات آج بھی صحرائے تھر کی دیہی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ سماجی حقائق کے مطابق سارو سنگھار نے قحط سالی کے دنوں میں اپنی مویشیوں کے ساتھ خانہ بدوش حالت میں انڈین گجرات کے علاقے کچھ میں پڑاؤ کیا اور وہیں وفات پائی۔